بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج جتنے چہرے بھی مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جسے ہم کہیں جی کہ ان کی مصروفیت نہیں تھی۔ تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے یہاں جمع ہونے کا مقصد خالصتاً اللہ کی رضا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کو اسی طرح اپنی شان و شوکت والی جنت میں بھی جمع کرتے ہیں۔ شکر گزار ہوں ضلع فیصل آباد اور تحصیل فیصل آباد اور اپنے آئے ہوئے انتہائی محترم و معزز مہمان جو سرگودا سے سفر کر کے یہاں اللہ کے دین کی محبت میں ایک ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ اللہ ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ نام لینا شروع کر دوں گا تو وہ 4 سے زیادہ پہلے ہی یہاں انہوں نے گھڑی لگائی ہوئی ہے جس کے اوپر پہلے ہی 4 بجے ہوئے، تاکہ کسی کی نظر پڑے تو ان کو مغالطہ ہو کہ 4 تو بج چکے ہیں۔ تو بہرحال جہاں تک بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کی، ماشاءاللہ آپ سب ہی علماء ہیں، علماء کی جماعت موجود ہے، علماء کے خطابات بھی آپ نے سنے اور مفصل اور مدلل بات ہوگی۔ میری مراد محترم مفسر قرآن مفتی اعظم پاکستان حافظ عبدالوہاب روپڑی صاحب، فاضل ام القریٰ یونیورسٹی مکہ مکرمہ شیخ محترم موجود ہیں۔ شفقت ہے، محبت ہے۔ ایک مرتبہ میں نے کہا کہ سمندری کے نوجوان علماء چاہتے ہیں کہ آپ بھی کچھ وقت ساتھ چلے جائیں، ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ لمبے سفر ہونے کے باوجود بھی، طبیعت ناساز ہونے کے باوجود بھی ایک مرتبہ بھی انکار نہیں کیا، کہا بیٹا ضرور جاؤں گا۔ اسی وقت میں نے پھر حافظ عبدالرزاق صاحب سے رابطہ کیا، میں نے کہا انشاءاللہ محترم حافظ صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ اللہ رب العزت حافظ صاحب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، صحت تندرستی ایمان کی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے، یہ بھی تو وحی الہی ہی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، یہ ایک اللہ کی طرف سے یہ بھی وحی ہے، اور وحی الہی ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ کائنات کے امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے لیے ہر حال میں اہل حدیث کیا اہل ایمان کا بچہ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہی بات ہوئی اس روز جب وزیر اعظم ہاؤس میں وہاں ایک سیمینار منعقد ہوا، چند دن پہلے کی بات ہے۔ میں بھی اپنے محترم بزرگ شیخین کے ساتھ تھا، حضرت الامیر حافظ عبدالغفار روپڑی رحمت حافظہ اللہ، حافظ عبدالوہاب روپڑی حافظہ اللہ وہاں موجود تھے۔ بات شروع ہوئی کہ سیمینار کا موضوع کیا ہے، اگرچہ جو دعوت نامہ تھا اس پہ کچھ اور لکھا ہوا تھا، وہاں جا کے بات کا پتہ چلا کہ اس میں 2-3 چیزیں زیر بحث ہیں۔ اس میں ایک وہ نو عمری کا اسلام پہ پابندی لگانا 18 سال سے کم عمر والے لوگوں کے اوپر، یہ بات بھی زیر بحث تھی، اور ساتھ میں ختم نبوت کا معاملہ بھی تھا۔ اس سے پہلے ایک قانون آیا تھا
کہ گھر میں باپ اپنے بچے کو ڈانٹ نہیں سکتا، گھر میں شوہر بیوی کے اخراجات تو پورے کرے لیکن بیوی کو اچھے برے سے روک نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ اللہ کے فضل سے آپ کے قائدین نے وہی موقف اختیار کیا جو کتاب اللہ کا تھا، جو سنت رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الغرض آخر کار یہ بات سینیٹر اعجاز چودھری صاحب نے مجبور ہو کے ممبر پہ آ کے کہی، وہاں اسٹیج پہ آ کے کہی کہ حافظ صاحب جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں بس ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ علماء سے ہمیں کتاب و سنت سے رہنمائی ملتی رہے تاکہ یہاں کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جو کتاب و سنت کے متضاد ہو۔ تو یقین دہانی کروائی، کہنے لگے کہ میں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے، بلکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایسا قانون کوئی پاس ہو جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متضاد ہو، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی شامل ہو۔ ایک وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ منورہ میں نکلے اور پوچھا کہ وہ فلاں یہودی بچہ نظر نہیں آ رہا کافی دنوں سے۔ بچہ یہودیوں کا تھا، بچہ یہودیوں کا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کے جوتے صاف کرتا جب آپ نکلتے۔ اس بچے کی محبت انس تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، پتہ چلا بچہ بیمار ہے۔ آپ تیمارداری کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر تشریف لے گئے، دیکھا بچے کی حالت تو انتہائی کمزور ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت اس کی جان نکل جائے۔ اللہ کے بندو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں، آپ نے اس کم سن بچے کو اس کے باپ کے سامنے، حالانکہ اس کا باپ وہ شخص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نعوذ باللہ الٹ پلٹ شعر لکھا کرتا تھا، بڑا متعصب یہودی تھا۔ آپ نے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹا کہہ دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ بچے نے باپ کی طرف دیکھا، ایک دفعہ دیکھا، دو دفعہ دیکھا، تین دفعہ دیکھا، آخر کار باپ نے بھی کہہ دیا جیسے تیری مرضی ہے کر لے۔ بیٹے نے زبان سے الفاظ نکالے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ادھر سے کلمہ مکمل ہوا، چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اس بچے کی روح پرواز کر گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ کیا جنت میں جانے کے لیے 18 سال کا ہونا ضروری ہے؟ قطعاً انشاءاللہ، جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کے فضل سے، جب تک ہمارے جسم میں جان موجود ہے، ایک سانس بھی موجود ہے، کوئی بھی ایسا بل اللہ کے فضل سے کبھی بھی پاس نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیشہ مخالفت کی ہے اور انشاءاللہ مخالفت کرتے رہیں گے۔ یہ نوجوان موجود ہیں، آج خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لائے، محترم بھائی بھی تشریف لائے، محترم مولانا سرفراز صاحب سرگودا کے مرکزی جمعیت کے امیر ہیں، وہاں سے تشریف لائے ہیں، انتہائی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، وہی ان کے دل کے اندر جذبہ موجود ہے کہ کام تو اللہ کے دین کا ہے، کام تو اللہ کے دین کا ہے۔ جہاں پہ نام رکھے جاتے ہیں نا جماعتی غیر جماعتی، بھائی کوشش کریں کہ مسلمان غیر مسلمان یہ نام رکھ لیں۔ کل کی تو بات ہے، ابھی مولانا رفیق اسری صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی وفات ہوئی، جنازے پہ جانا ہوا، دیکھا یقین جانیے گا جماعت کے بہت بڑے شیخ الحدیث، کئی دہائیوں تک حدیث پڑھانے والے،
بڑے علماء، جماعت کے جو بڑے علماء تھے ان میں سے چند علماء تو وہاں موجود تھے جو نام نہاد خطبا بنے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو شاید سواد اعظم کہنے والے ہیں، ان میں سے ایک بھی موجود نہیں تھا۔ بات یہ نہیں ہوتی، وہاں میرا تو یہ یقین ہے کہ وہ بزرگ جو تھے اللہ رب العزت کی طرف سے بخشے ہوئے تھے۔ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ جنازہ پڑھنے والوں کو اللہ ان کی بنا پہ معاف کر دیتا ہے، ان کی برکتیں، ان کے جہود، ان کی کوششیں اتنی ہوتی ہیں۔ یہاں لاہور میں اتنا بڑا سانحہ ہوا کہ ایک موت ہوئی جو مائک کے سامنے ہوئی، ایک ایسی موت ہوئی جس موت کو دنیا نے دیکھا، کیمرے کی آنکھ نے پوری دنیا کو دکھایا اور دنیا مجبور تھی ماننے کے لیے ہاں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات کرنے والوں کی موتیں ایسی ہی ہوا کرتی ہیں۔ لیکن اس وقت افسوس ہوا جب میں اس جنازے میں شامل ہوا تو وہاں ہمارے دوسرے اہل حدیث، دوسری جماعتوں کے اہل حدیث رہنماؤں میں سے کوئی بڑا رہنما موجود نہیں تھا۔ یہ جنازے تو ہمارے دلوں کو ملا دینے کے لیے ہوتے ہیں، یہ جنازے تو ہمارے اندر اتحاد پیدا کرواتے ہیں، یہ جنازوں کی صفیں تو ہمارے اندر اتفاق پیدا کرواتی ہیں۔ کاش کہ ہم ان سب چیزوں کو بالا تر رکھتے ہوئے کہ وہ فلاں عالمی کا ہے، وہ فلاں مرکزی کا ہے، وہ فلاں دعویٰ کا ہے، وہ فلاں متحدہ کا ہے، وہ فلاں جماعت کا ہے، ہمارے بزرگ ہمیشہ یہی دعوت دیتے رہے ہیں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دعوت آج کی نہیں، آخر ہمارے بزرگوں نے بھی تو اپنے بزرگوں سے ہی یہ باتیں سیکھی ہوئی ہیں۔ ایک وقت تھا جب حضرت عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ نے 1917 میں انڈیا میں ایک جامعہ اہل حدیث کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کے بعد ہی پھر ساتھ ہی جماعت اہل حدیث کی بنیاد رکھی، اور اللہ کے فضل سے اس وقت سے لے کے آج تک کی تاریخ ہے۔ میں سعودیہ ایک دفعہ شروع میں جب گیا، اکثر میں واقعہ بیان کرتا ہوں، میرے دل میں ایک بات تھی کہ میں الگ سے شیخ عبد الرحمن سدیس حافظ اللہ سے ملاقات کروں۔ طلباء کو میں نے کہا ام القریٰ یونیورسٹی کے کہ مجھے ان کا دفتر دکھائیں، کہنے لگے اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے وہاں کوئی جانے ہی نہیں دیتا، کسی صورت بھی ملاقات ممکن نہیں ہے۔ اب تو پھر حج کا موسم ہے، حج کا سیزن ہے، ان ایام میں تو ان کے اپنے اتنے ضیوف آئے ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا آپ مجھے ایک دفعہ ان کے دفتر لے کے تو چلیں۔ اچھا وہ ساتھی مجھے ساتھ لے گیا۔ جب ہم دفتر پہنچے تو لفٹ پہ ہم اس فلور پہ گئے جہاں پہ وہ خود بیٹھتے ہیں۔ لفٹ سے ابھی باہر نکلے، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، ملاقات ہونی تھی۔ وہ اپنے دفتر سے ایک مہمان کو الوداع کہنے کے لیے باہر نکلے۔ جو باہر نکلے تو سامنے ہمیں بھی نظر آ گیا، انہوں نے ہمیں دیکھ لیا، ہم نے ان کو دیکھ لیا۔ تو میں نے دور سے اونچی آواز لگائی، شیخانہ عبد الوحید روبری، بس صرف اتنا میں نے کہا۔ تو انہوں نے اپنے مہمان کو چھوڑا، آگے بڑھے اور مجھے گلے لگا لیا، ساتھ دفتر لے گئے، بٹھایا۔ انہوں نے مجھے آج بھی وہ اسی طرح سارا سین یاد ہے۔ یوں انہوں نے کھجوریں پکڑی، کہنے لگے فضل ھذا تیمور المدینہ، اجوا کھلائی، وہاں کعوہ پلایا، بہت ساری مہمان نوازی کی، اور ان کے الفاظ تھے ان کی زبان کے۔ اللہ کے بندو، عبد الوحید کچھ نہیں ہے، اکیلا عبد الوحید اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے۔ جب اس کے ساتھ اللہ کا دین لگ جائے گا تو یہ سب کچھ بن جائے گا۔ کہنے لگے انا عارف الشیخ عبداللہ محدث روبری شیخ کبیر، کہ میں جانتا ہوں کہ شیخ عبداللہ محدث روبری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شیخ تھے۔ ایک وقت تھا کہ سعودی عرب میں بھی فتویٰ عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کا مانا جاتا تھا۔ حدیث کا علم آپ کے پاک و ہند سے یہاں سے حاصل کر کے سعودی شیوخ جایا کرتے تھے۔ جہود تھی، محنتیں تھیں ان علماء کی، ان آپ کے اکابر کی، ان محدثین کی،
اور انہی سے یہ سلسلہ پھر آگے چلتا ہوا بڑھتا ہوا مولانا حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ. آج میرے سامنے محترم مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سرگودا کے بہت بڑے وقت کے امام مانے جاتے تھے، ان کے بیٹے عباد السلام صاحب موجود ہیں. جانتے ہیں ان کے پاس حافظ اسماعیل روپڑی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ وقت گزارا ہے. جہاں بھی جاتے تھے حافظ اسماعیل روپڑی رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی جاتے تھے قرآن اتنا پیارا پڑھتے تھے کہ لوگوں کے اوپر جادو سا ہو جاتا تھا. اتنا پیارا قرآن پڑھتے، اتنا احسن انداز سے سادگی سے اللہ کے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی محنت کوششیں قبول فرمائے. آج وہی بہار تازہ دم ہے، اسی کا پھل ہمارے سامنے ہے کہ محترم حافظ عبد الغفار روپڑی حافظہ اللہ، حافظ عبد الوہاب روپڑی حافظہ اللہ، حافظ عابد سلمان روپڑی حافظہ اللہ اور مجھ جیسا ناچیز بھی آج یہاں موجود ہے. یہ ساری اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے، اللہ کا فضل ہے. آخر میں وہی بات پھر دوبارہ دہرانا ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ جماعتی کارکنان موجود ہیں، عہدیداران موجود ہیں. کوئی اگر اپنے اندر تعصب رکھتا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ تصادم سے بچ جائیے، کیونکہ آپ نے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے. جنہوں نے اللہ کے دین کا کام کرنا ہوتا ہے ان کی دشمنییں اپنوں سے نہیں ہوتی، ان کی دشمنیں ہوتی ہیں رحماء بینہم اشداء علی الکفار. ان کی دشمنیاں ہوتی ہیں کفار کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ ان کی دشمنیاں نہیں ہوتی. جس کے ساتھ لفظ مسلمان موجود ہے اور پھر اس میں سے تھوڑا آگے آ کے جس کے ساتھ عقیدہ توحید موجود ہے، انشاءاللہ وہ سب آپ کے بھائی ہیں اور وہی آپ کے دست و بازو ہیں. کام کیجئے، آگے بڑھیے، لوگوں کو دعوت دیجئے. کس بات کی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. سب سے پہلے اپنی زندگیوں سے گناہ کو نکال دیجئے. میں نے نوجوانوں کو دیکھا، ان کا جوش جذبہ 10 کلومیٹر دور جا کے موٹر وے سے جب اترے تو وہاں پہ استقبال کرنے کے لیے، اوپر سے گرمی بھی تھی، موٹر سائیکلوں کے اوپر گرد و غبار بھی ہوتا ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. میں پہلے کہہ رہا تھا کہ سب مصروف ہیں، کوئی بھی اپنے کام کاج سے کسی کو فرصت نہیں ہے اور دن بھی کوئی چھٹی والا دن نہیں ہے، مصروفیت والا دن ہے. سارے وہاں پہنچے اور وہاں پہنچتے ہی پھر انہوں نے اتنے پھول پھینکے، شاید اس پورے علاقے میں اتنے پھول نہ ہوں، پتہ نہیں یہ بیچارے کہاں سے اکٹھے کر کے لے آئے، پوری گاڑی پھولوں کے اندر. جب حافظ صاحب نیچے اترے، ہم نیچے اترے تو پھر وہ ہاروں والا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر وہاں سے وہ پھولوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہوا. آپ کے سامنے یہ پھول بیٹھے ہیں، یہ سامنے پھول نظر آ رہے ہیں اور یہ سارے پھول سامنے بیٹھے ہیں. یہ سب آپ کی محبتیں ہیں، لیکن اس کے پیچھے چھپی ہوئی جو بات ہے وہ ہم سب کا اللہ کے دین کے ساتھ منسلک ہونا ہے. اللہ کے دین کے ساتھ اگر آپ آج اپنے اندر نیکی کو سمائیں گے، برائی کو چھوڑ دیں گے، یقین جانیے گا تھوڑی دیر کے لیے برائی میں لذت ضرور ہوتی ہے. برائی میں تھوڑی دیر کے لیے لذت ضرور ہوتی ہے، لذت تو ختم ہو جاتی ہے، مگر وہ برائی قبر میں بھی حشر میں بھی آپ کے ساتھ اٹک جاتی ہے. نیکی میں تھوڑی دیر کے لیے مشقت ضرور ہوتی ہے. محترم بھائیو توجہ کرنا، نیکی میں تھوڑی دیر کے لیے مشقت ضرور ہوتی ہے، مشقت تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ نیکی آج اس دنیا سے چل کے آپ کی موت تک، موت سے قبر تک، قبر سے حشر تک، میزان تک، پل صراط تک، جنت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی. نیکی کیجئے، نیکی کی دعوت دیجئے. یہی دعوت تھی ہمارے اسلاف کی، یہی دعوت ہے دین حنیف، دین محمدی کی، یہی دعوت ہے جماعت اہل حدیث کی. خود بھی ہم نے انشاءاللہ گناہ کو ترک کرنا ہے اور نیکی کو اپنے اوپر لازم سمجھنا ہے، پھر اپنے اہل و عیال میں لے کے چلنا ہے، پھر اپنے محلے میں لے کے چلنا ہے، پھر اسی طرح اپنے پورے علاقے میں پھیل جائیے. وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پورے سمندری کے علاقے سے لوگوں کو اگر خوشبو آئے گی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہوگی.
اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ انہی الفاظ پہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔